جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامر صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست آغاز کرتے ہیں۔ وسیم ضیاء صاحب مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم صاحب، اب آباد نہیں صاحب؟ جی بسم اللہ کریں۔ جی رامجی صاحب، تحقیقی عمل کے پروسیس سے کچھ سوالات آپ سے ڈسکس کیے تھے، اس میں آپ نے میزان کا مطالعہ کرنے کو کہا تھا، تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ میں جب فراہی مکتب فکر کی تفاسیر یا کتابیں پڑھتا ہوں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ علم اور عقل جو ہے نا، اس کو مقدم مان کر ہم اس فہم میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں دین ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ لیکن جب جو غیر فراہی مکتب فکر ہے، اس میں سلف ہو یا صوفیزم ہو یا دوسرے، ان میں یہ ہے کہ جو قرآن و سنت ہے اس کو مقدم مانا جاتا ہے، اس کے بعد سوچ کا آغاز کیا جاتا ہے کہ جو ان کو ایک دفعہ کانٹیکٹ مل گیا وہ اس کو پروو کرنے پر ہی علم و عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ علم و عقل کو مقدم ماننا کیوں چاہیے اور کیوں اس کا استعمال ضروری ہے، سوال یہ ہے کہ جب ہم تحقیقی عمل شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ قیاس خود سے کیوں کر لینا چاہیے کہ جی یہ چیز پہلے ہمارے ہاتھ میں ہو، اس کے بعد ہم یہ عمل شروع کریں؟ یہ بالکل واضح نہیں ہوا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اسی کو استعمال کرے گا۔ قرآن مجید کھولیں گے، اگر عقل نہیں ہے، اس سے ہم محروم ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مجنون یا دیوانہ قرآن کھول لے تو وہ کیا پڑھے گا اور کیا سمجھے گا اس میں سے۔ عقل تو انسان کے شعور کا ملکہ ہے، وہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہ کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، اس کے لیے علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر عربی زبان سے کوئی شخص واقف نہیں ہے اور وہ قرآن کھول لے گا تو کیا خود بخود اس کی سمجھ میں آ جائے گا؟ وہ کسی کا ترجمہ پڑھے گا تو اس ترجمے کی زبان اسے آنی چاہیے۔ یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ سکی کہ عقل کے بغیر کسی کتاب کی طرف، کسی نقطہ نظر کی طرف، کسی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی اقدام کیا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ دو چیزوں کا تقابل مجھے نہیں معلوم آپ نے کس طریقے سے کیا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تفسیر ہمارے طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں، وہ بھی ان دونوں چیزوں سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھی عقل ہوگی تو وہ کچھ سمجھیں گے، ان کے سمجھنے سے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عقل کے بغیر یہ کیسے ہوگا۔ اور جو ضروری علم چاہیے، ضروری علم کے بغیر اگر آپ کسی بھی چیز کی طرف رجوع کریں گے تو پھر آپ اپنی جہالت کو اس میں داخل کر دیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے متضاد ہو گئیں؟ سب سے پہلے انسان ہے، انسان کے پاس عقل ہے، وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ پہلے سوال ہوگا کہ اس کے لیے کیا چیزیں ریکویزٹ ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں، شرائط و مقدمات کیا ہیں۔ کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ پہلا سوال یہی کریں گے کہ بھائی قرآن مجید کو کس زبان میں پڑھ سکتے ہو، کس چیز میں سمجھ سکتے ہو، تو زبان کا علم تو ناگزیر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ دوسرے علوم کی ضرورت ہے تو آپ ان کی جانب بھی توجہ دلائیں گے۔ یہ چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس نہ عقل ہو نہ علم اور پھر وہ دین پر گفتگو شروع کر دے؟ یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے بات۔ جی اچھا ہم صاحب، اس میں جو ایک عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں، ظاہری بات ہے ان کو سامنے رکھ کے میں ان کو مان کر میں جاتا ہوں۔ خود قرآن مجید کی طرف جانا ہی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا عقلی طور پہ کہ اللہ کے پیغمبر کا کلام ہے، میں نے جا کے مراجعت کرنی ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ بظاہر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو میری عقل کی گرفت میں نہیں ہوتی۔ تو ان دو چیزوں کا بھی فرق ہونا چاہیے کہ علم اور عقل کے مسلمات تو ہوں گے تب میں التفات کروں گا، چیزوں کو سمجھوں گا، فہم زبان سب۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بظاہر میری عقل کی گرفت میں نہیں آ رہی ہوتی، ان کے بارے میں ظاہری بات ہے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا، نہ یہ دعوت دی جاتی کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ بھی مان کر جائیں اس میں کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا بظاہر آپ کی عقل یا مشاہدے کے خلاف لگے گی، اس کو بھی آپ نے نہیں ماننا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے،
اور ابھی ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے۔ ایک مستشرق بھی اس کو پڑھتا ہے، ایک مسیحی بھی پڑھتا ہے، اسی طرح سے کوئی خدا کو نہ ماننے والا بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، تو وہ علم و عقل ہی کی روشنی میں اس کو دیکھے گا۔ ہم جب یہ مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے بعد پھر اپنے عقل اور اپنا علم دونوں کو اس کے سامنے سرنگوں کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ سرنگوں کرنا کیا ہے؟ وہ میری عقل اور میرا علم ہے۔ میں اپنے علم اور اپنی عقل دونوں کی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن علم اور عقل کے مسلمات وہ تو بہرحال پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، انہی کی بنیاد پر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ ٹھیک، واضح ہے جی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شیر خان صاحب، سوال کیجیے گا علی شیر خان۔ السلام علیکم حمدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن میں۔ میرا سوال یہ تھا حمدی صاحب، جب میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ سنت کو ایسے بولتے ہیں کہ لوکی کھانا بھی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا بھی سنت ہے۔ پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں تو ایک سنت کی الگ ڈیفینیشن سننے کو ملتی ہے، تو پھر یہ الگ ڈیفینیشن ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے دوستوں پھر آپ کی بات واضح کر دیں تھوڑا۔ ایک عام گفتگو ہوتی ہے جس میں لوگ بہت سی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں، اس میں اصطلاحی مفہوم میں الفاظ نہیں بولے جاتے۔ تو سنت کا لفظ جس طریقے سے ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے سنت ایک عام عربی زبان کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب ہے طریقہ۔ یہ طریقے کا لفظ آپ میرے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے قرآن میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، سنت اللہ، اللہ کی سنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، 10 چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، اس کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو ان لفظوں کے استعمال کو الگ الگ سمجھیے۔ میرے ہاں یا علمی دنیا میں جو سنت کا لفظ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ متعین کر کے بتایا جائے کہ دین کے ماخذ کی حیثیت سے جب سنت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ اس کو میں نے متعین بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے، اس کی ایک فہرست بھی سامنے رکھتی ہے، اس کے اصول بھی بالکل 2 اور 2 4 کے طریقے سے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں کہ اس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کا جو طریقہ بیان ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی عادات بھی بیان ہوئی ہیں، آپ کے زمانے کے تمدنی حالات بھی بیان ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس میں سے دین کے ماخذ کی حیثیت سے جو چیزیں سنت سے ہمیں ملی ہیں ان کو کیسے الگ کر سکتے ہیں۔ تو وہ 7 اصول ہیں، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھنی چاہیے، یعنی لفظ کا عام استعمال اور لفظ کا اصطلاحی استعمال۔ یہی بدعت کا معاملہ ہے۔ ویسے تو عربی زبان میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، ایک گاڑی بھی بدعت ہے، اسی طرح سے جہاز بھی بدعت ہے، لیکن یہ کہ بدعت ایک اصطلاح ہے، یعنی دین میں کوئی چیز نئی داخل کر دینا۔ تو جب اس معنی میں بولا جائے تو اس سے وہ چیزیں مراد ہوں گی جن کو دین میں داخل کیا گیا ہے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔ کہنے کو تو ہر طریقے کے لیے لفظ سنت ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہم 2 الگ الگ اصطلاحات استعمال کریں تاکہ اس میں خلط مبس نہ ہو۔ یعنی دین کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن مجید سے پہلے دین کی حیثیت سے رائج تھیں اور رسول اللہ نے بھی ان کو جاری رکھا، ان کو ہم سنت کے لفظ سے تعبیر کریں، اور رسول اللہ کے اعمال اور آپ کے افعال اور آپ کی باتیں، ان میں اگر کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو ہم تفہیم و تبیین کہیں یا اسوہ حسنہ کہیں۔ اس طریقے سے خلط مبس سے بچے رہیں گے۔ یہ دونوں اصطلاحیں بھی اسی مقصد سے متعارف کرائی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگ بالعموم دونوں معنی میں یہ لفظ بولتے رہتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں جو فرض نماز ہے وہ بھی سنت سے ملی ہے، لیکن اس کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں اور ان کو سنت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نوافل رسول اللہ نے پڑھے ہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ جی واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں جی۔ عمار واسطی صاحب سوال کیجیے۔ عمار واسطی۔ السلام جی استاد۔ وعلیکم السلام۔
اچھا استاد، یہ میں ویسے تو سامعین میں بیٹھا ہوا تھا، میرا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن سوال سے سوال نکل آیا۔ وہ بھائی نے ایک سوال کیا سنت کے حوالے سے۔ تو استاد یہ بتا دیجئے گا کہ مثال کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کلونجی کا استعمال ہے، یہ لوکی کا استعمال ہے، روایات تو آپ کو اس زمانے میں مل جاتی ہیں، تو ہم یہ تعین کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے یہاں اس بات کا بھی تصور تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو آپ اس میں بالکل نفی نہیں کرتے جہاں تک میرا علم ہے۔ تو ابن خلدون کے نزدیک مثال کے طور پر یہ تمدنی معاملات تھے نا، یا اسکالرس کے نزدیک یہ کلنجی کا استعمال، یہ لوکی کا استعمال، اس کے بارے میں کچھ تصورات رائج تھے اس زمانے میں کہ بھائی یہ صحت کے لیے اچھی ہے۔ تو جب یہ روایت ملتی ہیں تو ہم اس میں کس طرح سے یعنی فرق کرتے ہیں کہ بھائی یہ وحی کا حصہ تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے؟ یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کیا چیز وحی کا حصہ ہے کیا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ کنسرن ہے، نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو 7 اصولوں کی صورت میں متعین کر دیا ہے۔ میری کتاب میزان میں آپ اصول و مبادی کا مقدمہ دیکھیے، اس میں سنت کی تعین کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 7 اصول ہیں، وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی لوگوں کے لیے خلط مبس کا باعث بنتی ہیں وہ نہ بنیں۔ ان کو آپ دیکھ لیں۔ ان میں پہلی بات کیا ہے کہ دین کی حیثیت سے رسول اللہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ سنت میں زیر بحث آئے گی۔ دنیوی معاملات میں رسول اللہ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سب بڑی مبارک چیزیں ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان پر سنت کا لفظ بولنا چاہیے۔ پہلی بنیادی چیز یہی ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لحاظ سے لباس پہنتے تھے، کچھ چیزیں پسند کرتے تھے، آپ کے کھانے میں بھی بعض چیزیں انتخاب تھیں، وہ سب چیزیں آپ کی سیرت کا حصہ ہیں، آپ کی شخصیت کے پہلو سے وہ زیر بحث بھی رہتی ہیں، بیان بھی کی جاتی ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے آپ نے کیا چیز جاری کی اس کو متعین کرنا چاہیے۔ وہ بالکل ڈسٹنکٹ، بالکل الگ، بالکل متعین موجود ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے پھر اصولوں کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ ایسے متعین ہوگی، اور پھر متعین کرنے کے اصول بھی بیان کیے ہیں، اور خود متعین کر کے ان کی ایک فہرست بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جی ان کو واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ حسین بھٹی صاحب سوال کیجیے گا۔ حسین بھٹی، مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میں فہم بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال ہے، اگر اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جس میں اربوں گلیکسیز ہیں، تو پھر انسان کو بھی امتحان کے لیے چنا گیا ہے، کیا کائنات میں اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے جن کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں ہے، یہ 6 اور بھی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی قرآن مجید نے سورہ طلاق میں بتا دی ہے کہ جس طرح تمہاری اس کائنات میں ایک کرے کو ہم نے آباد کیا ہے، اسی طرح کے آباد کرے ہر ایک میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اتنی بات تو ہمیں قرآن مجید نے بتا دی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ اتنی بڑی کائنات، تو یہ اصل میں اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اصل میں سامان تعمیر ہے جو آپ کے سر پر بکھیر دیا گیا ہے، اسی کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے انہی لفظوں میں بیان کیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اسی زمین و آسمان کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان کی صورت دے دی جائے گی۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ بدر منیر صاحب سوال کیجیے گا۔ بدر منیر۔ استاذ امام، آپ نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے کہ میں اس راہ کو اختیار نہ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں اس کے سوا ہر راہ خسارے کی راہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ یعنی جب آپ دین پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ آپ سچائی کو اختیار کریں۔ اس میں مصلحت اور مصالحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ حوصلہ نہ ہو تو پھر کسی اور راستے کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اس کو اس پہ بیان کیا گیا۔ جی واضح۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران بلوچ صاحب سوال کیجیے گا۔ عمران بلوچ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس طرح کا ایمان چاہیے؟ یعنی ایک ڈاؤٹ فل شخص جو آپ کی تفسیر بھی پڑھتا ہے اور آپ کے لٹریچر کو بھی پڑھتا ہے، اور یعنی ٹریڈیشنل اسلام سے بھی اس کا جو ہے وہ
سیٹسفائی نہیں ہوتا اور آپ کی انٹرپریٹیشن سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے یا کمفرٹ زون کی وجہ سے مانتا ہے، تو کیا ایسا ایمان قبول ہے؟ اگر نہیں تو خدا کو کیسا ایمان چاہیے آخر؟ وہ چیزیں جو دین کی حیثیت سے ہر آدمی سے مطلوب ہیں، وہ میرے لٹریچر، میری تفسیر، روایتی تفسیر پر منحصر ہی نہیں، یعنی ایمانیات، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تو اب ایسے مسلمات ہیں کہ جو گویا فضا میں ہر وقت منادی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کسی چیز کو بھی جاننے کے لیے آپ کو کسی کتاب کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے وہ بتا دے گا کہ یہ 5 چیزیں ایمانیات ہیں۔ اس کے بعد اعمال ہیں، ان میں بھی ہر چیز بالکل متعین ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیے، جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیجیے، اس کے لیے بھی میرے یا کسی کے لٹریچر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے اس وقت مسلمان رکھ رہے ہیں، بچہ واقف ہے روزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ حج و عمرہ کے لیے کسی قافلے کا حصہ بن جائیے، کچھ بھی پڑھے بغیر آپ بالکل درست طریقے سے اللہ کی عنایت سے کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو عام زندگی کے اعمال ہیں، کچھ تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، کچھ حرمت حلت کی چیزیں ہیں، ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس پر زندگی بسر کریں، اور ایک سچے طالب علم کے طریقے پر جو علم کی چیزیں ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو زیر بحث رہتی ہیں، وہ آپ کے اگر ذوق کی چیزیں ہیں، ان سے دلچسپی ہے، آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو حوصلے کے ساتھ پھر مختلف چیزوں کو پڑھتے رہیے، استدلال کا تقابل کرتے رہیے۔ اس میں آپ سے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی فیصلہ کن نتیجے تک پہنچیں، اپنے راستے پر چلتے رہیے، اور جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کو قبول کر رہے ہیں، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو اس کی جگہ چھوڑ دیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی قیامت میں آپ کے لیے جواب دہی کا کوئی سوال پیدا نہیں کرے گی۔ تو جو جواب دہی کی چیزیں ہیں وہ بالکل متعین ہیں۔ اس کے بعد اخلاقی تقاضے ہیں، تو اخلاقی تقاضے تو گویا انسان کے باطن میں ودیت ہے، وہ ہر انسان اپنے نفس سے پوچھ لے، اس کے لیے بھی نہ کسی کا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں سچے طالب علم بن کے پھر اپنا سفر جاری رکھیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کوئی بغض یا کوئی عناد نہیں پیدا کر لیا، آپ کسی چیز کے معاملے میں سرکشی نہیں اختیار کر رہے، تو ایک سچے طالب علم کے طور پر جاننے کا عمل کریں، آپ کا وہ عمل آپ کے لیے مجاہدہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں آپ کے لیے جزا کا باعث بنے گا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبید صاحب، عبید ندوی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے مدعا کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ مبین ہے، تو کیا قرآن مبین ہونے کے باوجود اسے تبیین کی ضرورت ہے؟ مطلب جب قرآن مبین ہے، اپنے مدعا کو بالکل واضح کر رہا ہے اور آسانی سے سمجھا رہا ہے اس زبان کو جاننے والوں کے لیے، تو پھر اسے تبیین کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین کا کام کیا، تو ہم اس سے کیا مراد لیں؟ قرآن مجید میں جو سورہ نحل کی آیت ہے، غالباً آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس میں جو لفظ تبیین استعمال ہوا ہے، یعنی تبینہ کا فعل استعمال ہوا ہے، اس کو 2 معنی میں لیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ یاد دہانی آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، پہنچا دیں، یہ تبلیغ کے معنی میں ہے۔ اس پر بہت ہی ایک عمدہ نوٹ لکھا ہے امام فراہی نے تعلیقات میں، جو ان کے قرآن مجید پر تعلیقات ہیں، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ یہاں شرح، وضاحت اور اس تفہیم و تبیین کے معنی میں نہیں ہے جس میں ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں، بلکہ یہ بیان کرنے کے معنی میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتمان کے مقابل میں ہے، چنانچہ استاذ امام نے بھی اس کو اسی مفہوم میں لیا ہے،
میں نے بھی اپنی تفسیر البیان میں اسی کو اسی مفہوم میں لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرح و بیان کے معنی میں ہے، تو یہ سوال بھی اصل میں ان سے کرنا چاہیے۔ شرح و بیان کے معنی کو برسبیل تنزل قبول کر کے میں نے اس کے حدود و قیود پر اپنی کتاب برہان میں بحث کی ہے، لیکن جہاں تک ہماری ترجیح کا تعلق ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں، اسی طرح یہ جو سیریز ابھی ختم ہوئی ہے اس میں تبیین زیر بحث آئی ہے، اس میں بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے سیاق سباق کی روح سے یہاں تبیین کا لفظ شرح و وضاحت کے معنی میں نہیں ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس کی تبیین کی کسی پر ذمہ داری ڈالتی ہو، بلکہ امام فراہی نے تو یہ کہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام کیا بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کبھی کوئی سوال پیش آ گیا اور اس کا جواب دے دیا، اور اس سوال کے پیش آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن کو کسی تفہیم کی یا تبیین کی ضرورت ہے، وہ انسان کی قلت علم کی وجہ سے پیش آ جاتا ہے۔ ایسے 10-20 سوال ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، تو آپ کی بات میں جو سوال پوشیدہ ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے، اس کو کسی تفہیم و تبیین کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا مدعا ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے۔ کوئی ایسی آیت بھی قرآن میں نہیں جو اس کی تبیین کے بارے میں کوئی ذمہ داری ڈالتی ہو، یہ محض غلط فہمی ہے جو عام ہو گئی اور اس کو اختیار کر لیا گیا۔ یہ ساری بحث میں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے، امام فرائی نے بھی، آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رہی یہ بات کہ اس دنیا کے اندر کسی چیز پر اتفاق ہو جائے تو وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، ہم اپنی بات دلیل سے کہہ ہی سکتے۔ جی، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب ایک ضمنی سا پہلو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں اس میں کوئی مستقل بذات دین بیان نہیں ہو رہا، بلکہ وہی اصل دین ہی کی تفہیم و تبیین ہے، اس پر عمل کا نمونہ ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کے عقلی اور لسانی مضمرات تھے جس کو رسول اللہ نے کھول دیا ہے، تو یہ بات کہنے کے لیے ہمیں کوئی قرآن سے سینکشن نہیں چاہیے، علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی بات ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے گی اصول پر مبنی ہوگی، تو اس کے جو اطلاقات ہیں مماثل صورتحال میں اطلاق ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ معاملہ کیا بھی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کے کہیں شرح و وضاحت کر بھی دی ہے یا مماثل صورتحال پہ اطلاق کے تفہیم و تبیین کی ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی قرآن مجید سے سینکشن لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور ہر دور میں علماء بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سینکشن قرآن سے نہیں چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے تو یعنی دین کا حوالہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سارے لوگ ایک سطح کے نہیں ہیں اور سب لوگوں کو کسی خاص چیز سے اس طرح کا اشتغال بھی نہیں ہوتا جو اس کا علم رکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تدبر کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور علم کی بھی، تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے علماء بھی خدمت کرتے رہتے ہیں، رسالت مآب نے بھی یہ خدمت انجام دی، یعنی یہ آپ کی عنایت تھی، آپ کا کرم تھا کہ آپ نے لوگوں کو کوئی بات اگر ان کے ہاں غلط ہوئی تو سمجھا دی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اس کا محتاج ہے یا اس کو اس کی ضرورت ہے۔ واضح ہے، بالکل۔ آگے پڑھاتے ہیں، ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا۔ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ اگر ایک مسلمان مرد اور ہندو عورت کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو کیا وہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا زنا کے زمرے میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نکاح نکاح ہے اور زنا زنا ہے، اگر نکاح غلط طریقے سے ہوا ہے تو وہ جرم تو بن جائے گا لیکن آپ اسے زنا قرار نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک نکاح اپنے انعقاد کے لحاظ سے ہی جرم بن گیا ہے اور ایک مقدس عمل محض مذاق بن کے رہ گیا ہے تو کیا سد ذریعہ کے طور پر اسے زنا قرار نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کا ایک حربہ ہی ہے۔ شکریہ۔ جنسی تعلق کو لیگلائز کرنا بالکل ایک اور چیز ہے، اور اپنے انتخاب سے کسی غلط جگہ نکاح کرنا ایک بالکل اور چیز ہے۔ یہ دو باتیں ایک کیسے ہو گئیں؟ جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کی صورت تو وہ ہے جس کو متع کہتے ہیں، یعنی آپ نے یہ خیال کیا کہ اصل میں تو بدکاری ہی کرنی ہے لیکن ذرا قانونی تقاضے پورے کر لیے جائیں، وہ ہیلہ بازی ہے، اس پہ آپ جو حکم چاہیں لگائیں،
لیکن کسی شخص نے ایک ہندو عورت سے نکاح کر لیا ہے، وہ مسلمان تھا، اس نے کسی مسیحی خاتون سے نکاح کر لیا ہے، اور اس کی فرض کر لیجئے کہ اجازت نہیں ہے یا اس پر مجھے یا آپ کو اعتراض ہے، تو اس کو روکا جائے گا، اس کے بارے میں اسے تنبیہ بھی کی جائے گی، اس کے بارے میں اگر کوئی سزا آپ نے بیان کرنی ہے تو وہ بھی ضرور کریں، لیکن اس کو زنا کیسے قرار دے دیا جائے؟ یعنی اس نے نکاح کیا ہے، نکاح اور زنا اپنی ذات میں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ نکاح کا مطلب ہے ایک عورت کا انتخاب کر کے آپ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ میری بیوی ہے، بس اس کے بعد وہ نکاح ہے۔ یہ بات کہ اس نکاح میں کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بس اس کو وہیں تک رہنا چاہیے۔ جی واضح ہے بالکل۔ زاہد صاحب سوال کیجیے گا۔ زاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ابھی سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان جب حکومت میں تھے یہاں پر تقریباً 350 سال تک، تو مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر کہیں مصلحت تھی، کہیں مصلحت نہیں تھی۔ مثال کے طور کے اوپر صرف ٹیپو سلطان کے یہ 1799 کے اندر تو شہادت کی گلوری جو ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ تو علی الٹیمیٹ جو بریوری ہے جو شہادت ہے وہ تو ملتی، لیکن کے اندر جو رہنما کا ایک کردار ہوتا وہ انہوں نے نہیں ادا کیا۔ اسی طرح جو یہاں پر اب ایران کا ایشو چلتا ہے تو آیت وہ شہادت کے لیے تو چلو ٹھیک ہے بات وہ انہوں نے کر لیا، لیکن کیا وہ ریاست کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ آیت اللہ ہوتے تو کرنٹ سینیریو کے اندر آپ کی کیا پالیسی ہوتی کہ کیا ایکسپیڈینسی سے کام لیتے، کیا وہ شہادت کو ترتیب دیتے جیسے مسلمان؟ جی سوال ان کا ہم سب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلم رہنماؤں میں شہادت کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، کیا رہبر رہنما مقتدیٰ ایک ریاست کے سربراہ کے لیے یہ شہادت کی گلوریفیکیشن لازمی ہے یا اس کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہوئی ہوتی ہے؟ اور پوچھنا کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ جب کوئی شخص لوگوں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے یہ منصب قبول کرتا ہے، وہ اس منصب کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی ذاتی ترجیحات قابل اعتنا نہیں ہونی چاہیے، اس کو پھر لوگوں کو دیکھنا ہے، وہ جس قوم کا سربراہ بنایا گیا ہے اس قوم کا کس چیز میں فائدہ ہے، کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ان کی رہنمائی کیا ہونی چاہیے، اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح اگر وہ سربراہ بنا دیا گیا ہے تو اس کو اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کا کارخانہ بنایا ہے اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے۔ شہادت ایک مرتبے کے حصول کی خواہش کے طور پر ہر بندہ مومن کے دل میں ہو سکتی ہے اور بڑی محبوب خواہش ہے، رہے، لیکن یہ کہ اس میں قوم کو، قوم کی ذمہ داریوں کو، اس سے متعلق فیصلوں کو نظر انداز کر کے میں یا آپ یہ خیال کریں کہ بس شہادت ہو جانی چاہیے تو یہ پھر شہادت نہیں خودکشی بن جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ادا کریں گے اور ہر لحاظ سے اسباب میں جو چیزیں ہیں ان کو میسر کریں گے، اپنی طرف سے جینے کے لیے لڑیں گے۔ اگر لڑائی کا موقع آ گیا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کئی چیزیں نمودار ہو سکتی ہیں، غازی بھی ہو سکتے ہیں اور شہید بھی ہو سکتے ہیں، تو شہادت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کر اپنی ذاتی قومی ذمہ داریوں کو ادا کر کے محض شہادت حاصل کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ جی بازار کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔